تحریک انصاف میں جہانگیر ترین گروپ موجود ہے، متحد ہے، ان کے دعوے کے مطابق متحرک بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین تحریک عدم اعتماد کی صورت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا واضح اعلان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مشاورت سے فیصلہ کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ تو حکومت کو خطرہ اتحادیوں سے ہے یا اپنے اندر سے ہے، اور کیا یہ جو وزارتیں نہیں دی جا رہی ہیں وہ اتحادیوں ہی کو منانے کے لیے دی جا رہی ہیں، اور وزیر اعظم کا اعتماد اتحادیوں پر موجود ہے؟ بات کریں گے وفاقی وزیر شبلی فراز اور نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ سے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ شبلی فراز صاحب، کیا تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگ گئی ہے حکومت؟ اتحادیوں کو وزارتیں دینے کی خبریں آ رہی ہیں، اتحادی ظاہر ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، اپوزیشن کی تحریک کا فائدہ کم از کم آپ کے اتحادیوں کو ہونا شروع ہو گیا، آپ نے اتنا گھبرانا شروع کر دیا ہے؟ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ کسی اور کو فائدہ ملے گا، بس اتحادیوں کو ملے گا۔ دیکھیں اتحادی تو اتحادی ہوتے ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ ابھی ہماری گورنمنٹ میں کچھ ظاہر ہے کہ پارٹی افیئرز دیے گئے ہیں، رسپانسبلٹی مختلف جو ہمارے اہم وزراء ہیں مختلف صوبوں میں ان کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے، تو ایک بیک اپ بھی ہو جائے گا اور دونوں ایشوز ریزالو ہو جائیں گے، بیکاز منسٹریز کو سپورٹ بھی چاہیے، یہ بڑی منسٹریز ہیں اور ان کے لیے میرا خیال ہے اسٹیٹ منسٹرز بڑے کارآمد ثابت ہوں گے، اس میں ہماری اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے اور اتحادی بھی ہوں گے۔ ران صاحب، آپ نے اتحادیوں کا فائدہ کرا دیا ہے، بس اتنا دباؤ حکومت پر ڈالا، اتحادیوں کا فائدہ ہو گیا، آپ سے مل لیے، ان سے وزارتیں لے لیں گے اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں شاہ زیب، نہیں، نہ صرف اتحادیوں کا فائدہ ہوا ہے اور بھی بہت سارے ممبرز کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کی رسائی ہو پرائم منسٹر ہاؤس میں، جو لوگوں کو ملاقات کے لیے ٹائم ملتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے حلقوں کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے جاتے ہیں، تو ایک ایک حلقے میں 4 ارب روپے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کا جو ہے وہ اجرا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پچھلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ہو رہا ہے، اور اوپر سے یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہے، اپوزیشن کے اس عدم اعتماد کی تحریک میں کوئی دم خامی نہیں ہے۔ لیکن ہماری خوش قسمتی اب بھی یہ ہے کہ ابھی تک یہ ان لوگوں تک نہیں پہنچے، یا ان لوگوں کو جو ہے یہ اپنے اس بریکٹ میں نہیں لا سکے کہ ان کو فنڈز دے لیں یا ان کو کوئی وزارت دے لیں اور ان کو جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیں۔ وہ لوگ ابھی تک ہمارے جو ہے وہ رابطے میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور جو کٹ آف فگر ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی، ہم نے اس کو جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ کمفرٹیبل زون میں چلے جائیں اور ہمارے پاس اتنے لوگ ہوں کہ اگر وہ 2-4 کا فگر جو ہے وہ آگے پیچھے بھی ہو، یا ان کا جو طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا بھی رہے ہیں، کوئی 300 لوگوں کی انہوں نے ایک لسٹ بھی بنائی ہے جس میں پولیٹیشنز بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، جن کے اوپر یہ کریک ڈاؤن کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں اگلے ہفتے 10 دن میں۔ یہ ایک جو کریک ڈاؤن ہوا ہے محسن بیگ پہ، وہ تھوڑا سا ان کو الٹا پڑ گیا ہے، تو شاید اس میں اب کوئی 2-4 دن اور مگر ران صاحب، یہ آپ کا نمبر پورا ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں اور مرکز میں، یہ کیسے پورا ہو گیا ہے؟ کافلی کہہ رہی ہے کہ ابھی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، متحدہ کہہ رہی ہے آپ لوگوں نے کوئی پلان ہی نہیں دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں انہیں آپ نے گارنٹیاں دے دی ہیں ٹکٹ کی کہ جی ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کے حکومت گرا دیں، کیونکہ آپ یہ کہتے تھے وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ زیب، یہ تو اسٹریٹجی کی باتیں ہیں نا، یہ تو میں اس طرح سے اوپن نہیں کروں گا کہ کس کو ہم نے کیا کہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب اپنا یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں جب ان کو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا، تو اس وقت ہمارے پاس 5 لوگ تھے جو ریزائن کرنے کو تیار تھے اور اٹھ کے اسی وقت اپوزیشن کو جوائن کرنے کو تیار تھے، لیکن وہ فگر جو تھا وہ کمفرٹیبل نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے خود ان کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کے ان کو جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس دیں۔ تو مرکز میں 10-12 کا فگر جو ہے وہ بالکل بیلنس کرتا ہے ان کے کانفیڈنس کے ووٹ کو، کیونکہ ان کا ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ ون ٹائم 176 تھا، دوسری مرتبہ 178 تھا، تو 172 کا کٹ آف فگر ہے، تو یہ 4 یا 6 ووٹ کا ان کے پاس بیلنس ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے پاس جو پنجاب ہے وہاں پہ ان کے پاس کوئی 19 ووٹ کا 18-19 ووٹ کا بیلنس ہے۔
تو یہاں تک جو ہے وہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ شبلی صاحب یہ زون میں چلے جائیں، یہ تو کیلکولیشنز دینا شروع ہو گئے ہیں، ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے ان کو۔ کیلکولیشنز آپ کو سمجھ آئی ہیں جو کیلکولیشنز دی ہیں؟ یہ تفصیلات نہیں بتا رہے ہیں، مگر جو آج سے پہلے کہتے رہے ہیں اس کے مطابق آپ کے جو ناراض اراکین ہیں وہ ان کی طرف جا رہے ہیں، فلور کراسنگ ہونے والی ہے عدم اعتماد کے لیے، یا تو پنجاب میں ہوگی یا مرکز میں، میں پوچھ لیتا ہوں رانا صاحب سے، مگر ایسے کوئی سائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ظاہرہ بہت ہی دیرینہ کارکن ہے تحریک انصاف کے اور گراس روٹ تک تحریک انصاف کو جانتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کی پارٹیز یا مختلف پی ڈی ایم کی صورت میں یہ آئے، انہیں کامیابی نہیں ہوئی، پھر یہ آپس میں علیحدہ ہو گئے، پھر کا ظاہر ہے کہ ان کو کوئی اور موقع نہیں ملا، اب یہ پھر اس خوش فہمی میں ہے کہ جو حالات ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ان کے حالات اتنے اچھے ہوتے تو دیکھیں اصل چیز کیا ہے، اصل طاقت ہے عوام، اور عوام نے اگر ان کو سپورٹ نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کارکردگی کیا رہی ہے۔ ہم مثال لے لینا، یعنی سینٹ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرے ملک کی سینٹ ہے، اسی ملک کی اسی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور اگر وہ ایک عام بلوں کو جو کہ اہم بھی تھے پچھلے دنوں میں، جس میں کہ کچھ لیڈر آف اپوزیشن ہی نہیں آئے، ان کے اسی طرح یہی ہوا، ہمارے بل پاس ہو گئے، ہم نے زیادہ تعداد کی وجہ سے ووٹ لی، یہاں پہ کہ ان کی میجورٹی ہے، ہم پہلے اس ہاؤس کی بات کریں جہاں پہ کہ ان کی میجورٹی ہے، وہاں پہ یہ نہیں کچھ ثابت کر سکے، تو نیشنل اسمبلی میں یہی ہے کہ جی 5 کا مارجن تھا تو 3 کا تھا تو 2 کا تھا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے، ہم بالکل ہم ایک دوسرے موڈ میں چلے گئے ہیں، اب ہماری جو پرفارمنس کی ڈیلیوری ٹائم ہے، جو ریئلائز ہو رہے ہیں پروجیکٹس، اب اس کا وقت ہے، تو ہم نے ظاہر ہے کہ اپنی فیلڈ پلیسنگ کو ہم نے ریشفل کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو بھی، کیونکہ 1 سال 1.5 بعد الیکشن ہوگا، اور اس کے لیے ابھی سے ہم نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو بھی اپنی انٹرنلی پارٹی کے لیول پہ، حکومت کے لیول پہ جو بھی چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو وہ اس کی ہماری اسٹریٹجی اپنی انڈیپینڈنٹ ارسپیکٹو، بیکاز جی اس میں تو ہم عادی ہو گئے ہیں کہ دیکھیں کہ جی ہر سال ہر مہینے پہلے دن سے یہ شروع ہوا کہ جی حکومت ہو جا رہی ہے، حکومت تو نااہل ہے۔ دیکھیں اگر یہ ان ہاؤس کا انہوں نے نہیں کیا، سڑکوں کے ذریعے تو یہ گرانے کے دعوے کرتے تھے، پہلی دفعہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور نمبرز دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جہانگیر ترین گروپ بھی کھل کر نہیں بات کر رہا ہے کہ وہ کیا معاملہ ہوگا ان کا، اور وہ یہ بھی نہیں ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں جی عدم اعتماد میں ہم ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کوئی واضح موقف نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ایسا نہ اتحادی زیادہ واضح موقف دے رہے ہیں، تو اندر سے کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بلف کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ بلف کیا ہے، بیکاز گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور چھوڑیں مسلم لیگ کی اپنی پارٹی کے اندر جو بھی اختلافات ہیں، ادھر شاید خاقان عباسی خود کو وزیر اعظم بنا چکے ہیں، اور وہ باتیں جہاں پہ کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہی اپنے آپ کو وہ ایک الٹرنیٹو کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ مجھے رانا ثناء اللہ صاحب ایک بات بتا دیں، آیا پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اسی بیانیے پہ کھڑی ہے جو انہوں نے پی ڈی ایم کی تحریک شروع کی تھی جو کہ ناکام ہوئی، یا انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا ہے؟ رانا صاحب یہ جواب دے دیجئے، ساتھ میں بھی بتا دیجئے کہ اگر کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو پارلیمنٹ میں بار بار مار کیوں پڑ رہی ہوتی؟ سینٹ میں ایک دفعہ ایک اور بل بھی پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے، جہاں آپ کی اکثریت ہے وہاں آپ کامیاب ہو نہیں رہے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں حکومت ہٹا دیں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا لاسٹ ٹائم، اس میں ہم 5 نمبر جو ہے وہ مائنس کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیے، وہ ہماری اسٹریٹجی تھی۔ اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اپنے بل پاس کر رہے ہیں، کبھی 1 ووٹ سے پاس کر رہے ہیں، کبھی چیئرمین کو اٹھ کے جو ہے وہ اپنا ووٹ ڈالنا پڑتا ہے تو پھر ان کا بل پاس۔ مگر رانا صاحب وہاں پہ آپ کی اکثریت ہے، وہاں کر رہے ہیں، یہ بڑی پتلی ہے رانا صاحب وہاں پہ آپ کی اکثریت ہے، یعنی اپوزیشن سینٹ کی تو میں تو اپوزیشن کی حالت پتلی ہے۔ وہ اکثریت جن لوگوں کی ہے، وہ جو دلاور گروپ ہے، آپ کو اس کی حقیقت کا معلوم ہی ہے نا، اس کی حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، ان کی حالت اب اتنی پتلی ہے کہ اب ان کو خود پتہ ہے کہ ان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ تو اب جو ہے یہ دنوں یا ہفتوں کی بات ہے، اب یہ فیصلہ تو جو مین لیڈرشپ ہے، جب پی ایم ایل این کے سارا اختیار جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اسی طرح سے زرداری صاحب ہوں گے یا مولانا فضل الرحمان ہوں گے کہ کب جو ہے وہ اسٹرائک کرنی ہے۔ باقی
ان کا حال جو ہے وہ اتنا برا ہے کہ ان کے لوگ اتنے ناراض ہیں ان سے، اتنے ناراض ہیں کہ ان کو ہم سے بھی زیادہ جلدی ہے، لیکن ان تک ان کی نظر نہیں جاتی، ان کی نظر جاتی ہے یہ اوپر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیان ہو رہے ہیں، تو یہ جس سے ہم ملاقات کر لیتے ہیں یہ بھاگ کے اس کو جو ہے وہ بلا کے تو ان کو پھر وزارتیں پیش کرتے ہیں، فنڈز پیش کرتے ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں ضلعوں کے وہ تبدیل کرتے ہیں، تو یہ اسی جو ہے وہ یہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اصل جہاں پہ کام ہو رہا ہے وہاں تک کہ ان کی نظر نہیں ہے۔ شبلی صاحب فوکس سارا کا سارا آپ کی جماعت کے اندر ہے، آپ کی جماعت کی ناراضیوں کے اوپر ہے کہ وہیں پر یہ آپ کو ٹارگٹ اور ہٹ کرنے لگے ہیں، دکھا آپ کو اتحادی رہے ہیں مگر ہوم ورک آپ کے پارٹی کے رہنما پر کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بہتر یہ ہوگا ہوم ورک جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے، مطلب ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے، نمبرز کا انتظار ہے انہیں۔ جی شبلی صاحب جی دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں سے آپ کو جو بوکھلاہٹ یا جو ایک غیر یقینی کی صورتحال کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بجائے اس کے کہ اپنی پارٹی پہ توجہ دیں، یہ اس پہ نالا ہے کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کیوں مل رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کیوں مل رہے ہیں۔ یہ تو ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے اور پوسچرنگ ہوتی ہے مختلف پارٹیز کی، انہوں نے تو ہمارے اتحادیوں نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس بلف کو ایکسپوز کریں کہ نہیں کریں جو یہ بلف کرنے جا رہے ہیں، اور یہ باتوں تک ہوگا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کریں آپ، اس کو روکا ہوا کس نے؟ کبھی کہتے ہیں جی ہم اپنی کیلکولیشنز پھر ہم اپنا وقت دیکھیں گے۔ بھائی ابھی جو ہے تو بجٹ کا وقت آنے والا ہے، ابھی بجٹ پہ باتیں ہوں گی، اس کے ابھی روزے آ رہے ہیں، بجٹ کی باتیں ہوں گی۔ دیکھیں ان کے ساتھ لوگ ہیں نہیں، یہ صرف جو ہے نا یہ پولیٹیکل جو ان کے جو لوگ ہیں، جو کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے پولیٹیکلی یہ چونکہ ان امپلائڈ ہیں، اس لیے یہ صبح آ جاتے ہیں ٹی وی پہ باتیں کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھا ہوا۔ یہ ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے انہوں نے۔ اگر دم ہے ان میں تو ہم نے تو بتایا کہ جہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، چاہے بالکل اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ سینٹ میں نہیں ہوگا، نیشنل اسمبلی میں ہوگا، لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان حالات میں جب کہ یہ اتنی کلیمز کر رہے ہیں، ان کو شکست در شکست پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے، ہمارے بلز پاس ہو رہے ہیں۔ ویسے ران صاحب ایک تو یا تو آپ سینٹ میں اظہار کر دیتے جو بات شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں، یا پھر اسپیکر کے خلاف کر لیں، وہاں تو کیونکہ سیکرٹ ہوتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ یہ ثابت بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کے واقعی اراکین آپ کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف کریں گے یا وزیر اعلیٰ کے خلاف کریں گے وہ تو اوپن ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا، فلور کراسنگ ہوئی ہے اور ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو اسپیکر کو پہلے ٹرائی کریں اور ثابت کریں، کیونکہ وہ کہنا بلف کر رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ زیب، یہ جو تینوں آپشنز ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور ان کی ایجنسی جو ہیں وہ بھی اب بڑی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہیں۔ ہمارے ہم کسی طرف بھی نکلتے ہیں تو آئی بی کا ایک ڈالا جو ہے نا وہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے، یعنی اب آئی بی کو انہوں نے سارا اسی کام کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لے آئیں، ان کی ایک مخصوص تعداد جو ان کے اس دعوے کو جو ہے وہ بلائی کر دے کہ ان کے پاس اکثریت ہے، یا پھر یہ ہے کہ اسپیکر کو جو ہے وہ پہلے اس کے اوپر نو کانفیڈنس کیا جائے، یا براہ راست جو ہے وفاق میں اور پنجاب میں یکمشت کیا جائے، یا پہلے پنجاب یا پہلے وفاق میں کیا جائے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جیسے ہی جو ہے یہ معاملات لیڈرشپ کی تکمیل یا لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہے وہ آتا ہے کہ اس سٹیپ کو جو ہے وہ پہلے لیا جائے تو اس کے مطابق جو ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ تو ران صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ ملاقاتیں، وہ پولیٹیکل اپروچمنٹ جو 4 سال نہیں ہوئی، جن لوگوں کو 4 سال انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، اب ان کو بلا کے ان کی منتیں کر رہے ہیں، تو یہ بلا وجہ کر رہے ہیں، تو ران صاحب یہ ہماری بوکھلاہٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اور ران صاحب یہ جو ڈالے ہیں وہ آئی بی کے ہی ہیں، باقی ڈالے اور فون کالز وہ بند ہو گئی ہیں؟ نہیں، وہ آئی بی ہی ہے، اور یہ جو واردات ہوئی ہے محسن بیگ صاحب کے ساتھ اس میں بھی ایف آئی اے اور آئی بی ہی انوالو ہے، یہ تو ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی جو یعنی فیشسٹزم ہے کہ اب دیکھیں کہ اس کے گھر پہ حملہ، اب اس کو تھانے میں ہم کوئی 4-5 ایم این ایز تھے،
हम वहाँ पे गए, उस थाने को इन्होंने ताले लगाए हुए हैं, गेट बंद किए हुए, किसी को मिलने नहीं दे रहे। शिबली साहब, कहीं ये डर है हुकूमत को इस्लामाबाद में कि ऐसी कयासराइयाँ हैं कि वो फ़ोन कॉल्स वाला सिलसिला बंद हो गया है? आपके इत्तेहादी हैं बाप पार्टी, उन्होंने भी कहा कि अब फ़ोन कॉल्स आना बंद हो गई हैं, तो फ़ोन कॉल्स आना अगर बंद हो गई हैं तो मामला ख़राब ना हो जाए? देखिए शाज़ेब, बात ये है कि हम तो अगर एक तरफ ये हो ना कि अगर बंद हो गई हैं और अब एक पेज पे नहीं है, इस किस्म की बातें, इन्होंने सब ये चीज़ें ट्राई कर ली हैं, तो मेरा सवाल वहीं पे जाता है कि राणा साहब ये बताएं कि जिस चीज़ की वो जिक्र कर रहे थे, जो बयानिया वो लेके चले थे इनकी लीडरशिप, चाहे वो मरियम नवाज हो या वो नवाज शरीफ हो, आया वो उस पर खड़े हुए हैं या इन्होंने अब मतलब है कि अब अपनी वो चेंज कर ली है, अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी अब वो चेंज कर ली है? साहब, आपको खुद तो नहीं लग रहा कि इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चेंज कर ली है, इसलिए इशारे नहीं आएंगे और फोन कॉल्स नहीं आएंगी तो उनका बयानिया कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी हुकूमत कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? ये आपको खुद भी तो नहीं लग रहा? नहीं, हम तो कॉम्प्रोमाइज, देखिए हमारे यहाँ तो हम तो बिल्कुल अपना जो काम है वो कर रहे हैं, और ये इनको प्रॉब्लम हुआ है कि ये 4 साल की बात कर रहे थे कि इत्तेहादियों के साथ, ये इत्तेहादियों के साथ 20-20 साल तक जहाँ पे कुछ नहीं था, उनकी सेहत के लिए कभी जा रहे हैं, कभी गुलदस्ते लेके जा रहे हैं, कभी खैरियत मालूम कर रहे हैं, इमेज ये दे रहे हैं कि जी हमारी बातें हो रही हैं। उसके बाद आपने हमारे इत्तेहादियों के बयानात ही सुन लिए और वो उन्होंने वॉलंटरीली दिए हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, तो इनको तो बड़ी हजीमत दर हजीमत हो रही है, कॉन्फिडेंट है। देखिए अल्टीमेटली तो अगर ये सब कुछ आप जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, तो फिर तो हमें पार्लियामेंट में ये इसका एक ट्रेलर शुरू हो जाना चाहिए। राणा साहब कॉन्फिडेंट भी है, राणा साहब कॉन्फिडेंट भी है और आपको चैलेंज भी कर रहे हैं कि भाई करके दिखा दो। बिल्कुल नहीं शाहज़ेब, मामला ये है नहीं, ये जो कहते हैं ना करके दिखा दो, आप ये देखेंगे कि अगले और हफ्ता 10 दिन ना ये हमारी मिन्नतें करेंगे कि जी आप अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो ले आएँ, जल्दी ले आएँ, जो इनकी हालत बनी हुई है। आप मुझे ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि आप ये देखें, इनकी हालत ये देखें कि अब ये प्रोग्राम में मुझसे 2 मरतबा मेरे शिबली भाई बड़े सादा और वज़ीदार आदमी हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बयानी पे कायम हैं या नहीं है। हमारे जिस बयानिए को ये बुरा भला कहते रहे हैं, अब ये हमसे पूछ रहे हैं, इनको फिक्र है कि हम अपने बयानी पर कायम हैं या नहीं है। देखते हैं कि हुकूमत पुरएतमाद है, अपोजिशन कामयाब होती है नहीं होती।